بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. اتنے محبت والے، اتنی رحمتوں والے مہینے میں جب آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو دوہری خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ سننے والے بعض روزہ رکھ کے سن رہے ہوتے ہیں، بعض افطاری کرنے کے بعد سن رہے ہوتے ہیں. ویسے میں چاہ رہا تھا کہ آپ ہمیں اپنی رائے ضرور دیجیے اگر آپ ان کلپس کا ٹائم بدلوانا چاہتے ہوں، چونکہ یو آر لائک اے فیملی، تو اپنی رائے کبھی کبھی ہم سے شیئر کر لیا کیجیے جو آپ کے من میں ہو کہ یہ آسانی ہے، یہ بہتری ہے. اچھا، دوسرا یہ بتائیے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ہمارا پنجابی چینل وزٹ کیا ہے اور اس کا مزہ ضرور لیجیے گا، اس کا فلیور ضرور. اختر عباس پنجابی چینل لکھیے ودیا گلا تو آپ وہاں پہنچ جائیں گے. اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہاں ان موضوعات سے مختلف بات ہو، آپ کے دل کی بات ہو، جو زندگی میں خوبصورتیاں، کمیاں، کمزوریاں ہم نے دیکھیں اپنے بچپن میں اور بعد کے دنوں میں، ان کا وہاں تذکرہ ہوتا ہے. تو اس کا بھی فیڈ بیک ہم کو ضرور دیجیے. اچھا جی، آج کا موضوع جو ہے بالکل آپ کے بارے میں ہے، آپ کے دل کے بارے میں، آپ کی روح کے بارے میں، آپ کے جسم کے بارے میں، آپ کی خوبی اور خوبصورتی کے بارے میں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت فن خواہ سمجھتے ہیں، ہماری بڑی ٹور ہوتی ہے، پر جس سے ہم محبت کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے ابا جی ہوں، ہماری اماں ہوں، ہمارے بچے ہوں، ہماری بیوی ہو، ہمارے دوست ہوں، ہم جن سے پیار کرتے ہیں یا جو ہم سے پیار کرتے ہیں یا جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں یا جن کے لیے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوا، آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے. تو کیا یہ غلط فہمی کبھی کبھی آپ کے لیے گلے کا ہار بن سکتی ہے، کبھی آپ کا پھندا بن سکتی ہے، کبھی یہ آپ کا سانس روک سکتی ہے، کبھی آپ کو عزت، وقار اور آنکھوں میں جو ایک آپ کا درجہ ہوتا ہے وہاں سے گرا کے زمین پہ پہنچا سکتی ہے؟ آف کورس پہنچا سکتی ہے. ہم نے ان غلط فہمیوں کو، بعض دفعہ تو جو خوش فہمیاں ہوتی ہیں وہ غلط فہمی میں کنورٹ ہو جاتی ہیں، پر بعض دفعہ غلط بیانیاں غلط فہمی میں کنورٹ ہو جاتی ہیں. بعض دفعہ خواتین گھر میں کچھ چیزوں کو چھپاتی ہیں اور جب وہ منکشف ہو جاتی ہیں، واشگاف ہوتی ہیں، تو وہ غلط فہمی بنتی ہے اور آپ نے کچھ کہا ہوتا ہے، کچھ کو چھپایا ہوتا ہے، کچھ کو نہیں مانا ہوتا، کسی کو دیا ہوتا ہے، دلایا ہوتا ہے اور اس پہ ہائڈ کیا ہوتا ہے. تو وہ غلط فہمی انفیکٹ ٹوٹیلٹی میں آپ کی پوری پرسنالٹی اور لین دین کے بارے میں بن جاتی ہے کہ شی از اے چیٹر، شی از اے لائر، اور یہ ہمیشہ چیزوں کو چھپاتی ہے. لیکن اگر یہ بات اگلے بندے کے دل میں بیٹھ جائے، باپ کے دل میں اپنی بیٹی کے بارے میں کہ یہ جھوٹی ہے، یہ مکار ہے، یہ غلط بیانی کرتی ہے، تو آپ سوچیں کہ آنے والے برسوں میں عزت، محبت سب زیرو ہو جاتی ہے. آپ کا باس آپ کے بارے میں سوچے کہ یہ ہمیشہ دھوکہ دیتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے اور غلط ایک آدھ بل آپ نے غلط کر دیا تو وہ غلط فہمی نہیں ہوتی. مجھے یاد ہے یہاں سید بھائی ہوتا تھا ایک ادارہ، تمہارے ایک جاننے والے وہاں پہ ایک گئے جاب کے لیے، انہوں نے اس کو اسٹور اور پروکیورمنٹ کا مینیجر بنا دیا. اچھا پڑھا لکھا تھا، پہلے بھی کام کیا تھا. تو پہلے دن وہ جو گیا شاپنگ کے لیے اور سامان خریدنے کے لیے، 2-4 لاکھ کا سامان تھا. اس نے آیا کہ بتایا کہ سر یہ بل ہے، یہ بل ہے، یہ بل ہے، اتنے پیسے میں نے بچائے، کو 15-20 ہزار اس نے کہا. تو جو ان کے ڈائریکٹر تھے اس نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، یہ جو فگر آپ بتا رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. اس نے کہا نہیں سر مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہے. تو اس نے کہا پھر آپ غلط بیانی کر رہے ہو، اس لیے کہ جہاں جہاں آپ گئے ہو وہاں سے ہمیں فون آ گئے کہ آپ وہاں گئے تھے، فلاں سے آپ نے 2000 روپیہ کیش لیا، فلاں سے آپ نے ان کو نمبر دیا، انہوں نے آپ کے اکاؤنٹ پہ پیسے ڈال دیے. تو یہ جو 2 لاکھ کا آپ نے پرچیز کیا، پہلا دن تھا آپ کا، تو جو کچھ آپ نے کیا یہ غلط فہمی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. آپ کو کیا لگتا اگلے دن اس کی جاب رہی ہوگی؟ He was no more in that. تو بعض دفعہ یہ حقیقتیں اتنی سخت ہوتی ہیں کہ خاندانوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں. پر اگر کبھی یہ واقعتاً جینون غلط فہمی ہو تو پھر کیسے؟ یعنی اللہ کے ساتھ ہو غلط فہمی تو بندہ سمجھتا ہے کہ چلیں جو میرے دل میں ہے وہ اس کو جانتا ہے، پر بندوں کو تو دلوں میں آپ کے بارے میں اگر دراڑ آ گئی ہے تو 4 سٹیپس ہیں، ان کو اگر آپ اختیار کر لیں تو اس غلط فہمی کی مشکلوں سے آپ نکل سکتے. نمبر 1، جب بھی آپ کو اگلے کی آنکھوں میں بدلاؤ نظر آئے، اس کی باتوں میں چاشنی کمزور ہو، اس کے ہاتھوں کے لمس میں وہ گرپ نہ رہے، تو فوراً رک جائیے کہ دیر از اے پرابلم. اور یہ پرابلم آپ کے بارے میں اس کے دل میں یعنی اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کے حواس میں آ گیا ہے، آنکھوں میں، اس کی فیلنگ میں، اس کی ان پوروں میں
اور اس نے اظہار کر دیا ہے ناپسندیدگی کا. یعنی جب بھی ہم کسی سے سلام لیں اور گرپ لوز کریں تو یہ اس کو ہم پسند نہیں کر رہے ہوتے. ہماری آنکھوں میں مسکراہٹ نہ ہو, بالکل ایسی اجڑی ہوئی, اور یعنی جیسے ہو جیسے پانی کے اوپر ایسے کر کے ڈالی اور پھر پرے کر لی, اس میں اپنائیت ختم ہو جائے, تو عام طور پہ وہاں کوئی غلط فہمی جنم لے چکی ہوتی ہے. تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ فوراً رک جائیے. دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اسے وقت لیجئے, اکیلے بیٹھنا ہے اکیلے بیٹھیے, کھانے بیٹھنا کھانے پہ بیٹھیے, کمرے میں بیٹھنا کمرے میں بیٹھیے, اور اس کے ساتھ اس موضوع پہ بات کیجئے کہ آپ تو بہت پیارے ہو, بہت اچھے ہو, ہمیشہ مجھ پہ مہربان اور کائنڈ ہو, مجھ پہ اعتماد کرتے ہو, پر اس وقت آپ کی جو بدن بولی ہے, باڈی لینگویج ہے, وہ بدلی ہوئی ہے, تو آپ مجھ سے کس بات پہ ناراض ہیں. یہ دوسرا سٹیپ ہے. تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ بولنا نہیں شروع کرنا, نہ وضاحت کرنی ہے. جھوٹا آدمی ہمیشہ وضاحت کرتا ہے. اس کو بولنے دیجئے, اسے الزام فریم کرنے دیجئے, جو اسے آپ پہ غلط فہمی ہے کہ آپ نے فلاں فون کے بارے میں یہ کیا, فلاں جگہ یہ کیا, اماں کو یہ جواب دیا, ابا کو یہ جواب دیا, میری غیر موجودگی فلاں سے آپ نے میرے خلاف بات کی, تو کہیں آپ سے غلطی ہوئی, تو اب اس کو بیان کرنے دیجئے. وہ الزام فریم کرے گا اور آپ اس کو سنو گے. چوتھا سٹیپ ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے, جو آپ کو اس عذاب سے بچا سکتا ہے, اور اگر آپ نہیں کرو گے تو اس عذاب میں ڈال دے گا. وہ یہ کہ بات سننے کے بعد, ابھی وہیں کوئی تیسرا بندہ نہیں ہے, غلط فہمیوں کو کبھی لوگوں کے درمیان نہ لے کے جائیے, کبھی اپنے سگوں کے درمیان, اپنے دوستوں کے درمیان نہ لے کے جائیے, ہمیشہ یہ بڑھ جاتی ہیں. وہاں دونوں کی عزت اور انا کا مسئلہ, ایک نے کہا, دوسرے نے اپنی عزت بچانے کے لیے جو دوسروں کی نظر میں ہوتی ہے, تو آپ ایک اور جھوٹ بول دیتے ہیں. تو پہلا جھوٹ جمع دوسرا جھوٹ از اکول ٹو 2 جھوٹ. مالی کرپشن کی ہو, کوئی آپ نے سینٹیمنٹل اس کو نقصان پہنچایا ہو, کہیں غلط فہمی ہوئی ہو, کہیں آپ نے ایموشنل ڈس بیلنس کا شکار ہوئے ہوں, یا کوئی ایسی چیز جو اس کو ناپسند گزری ہو, ناگوار گزری ہو, تو جو ہی آپ اس کی بات سنتے ہیں تو 2 آپشن آپ کے پاس ہوتے ہیں. نئے جھوٹ کے لیے تیار ہو جائیں, پھر یہ تعلق ختم ہو جائے گا اس کے دل سے, نگاہ سے, بالکل. چونکہ اس کو تو غلط فہمی میں بندے کے دل میں ایسے نہیں ہو رہا ہوتا, پتہ ہوتا کہ یہ ہوا ہے. تو دوسرا ہوتا ہے کہ پھر آپ چپ کر کے سوری کر لیں, اس کا ہاتھ پکڑیں, اور رشتہ جس لحاظ سے ہے, بیٹے کا ہے تو باپ کو ہاتھ کو پکڑیں, اس کو چومیں, گلے لگ جائیے, سوری کر لیجیے, بابا اٹ ہیپنڈ, آئندہ نہیں کروں گا, آپ کی مرضی کے بنا, آپ کی اجازت کے بنا کبھی ایسا نہیں ہوگا, بس ہو گئی غلطی. ماں بیٹی, باپ بیٹا, بہن بھائی, دوستوں میں, یعنی جہاں بھی یہ ہوا ہو, تو اپائے اس کا یہی ہے کہ اپنی اس غلطی کو مان کے, ہاں اگر اللہ معاف کرے میاں بیوی کے رشتے میں آپ نے کوئی ایسی غلطی کی ہے جو شرعی طور پہ, سماجی طور پہ قابل قبول نہیں ہے, تو اس کے لیے 100 دفعہ سوچیے گا. اس میں کہیں آپ اپنے کسی لائف کوچ سے, کونسلر سے مشورہ ضرور کر لیجیے گا, چونکہ وہاں آپ نے اس کو مان لیا تو اس کی جو کمپلیکیشن ہے وہ بہت زیادہ ہو سکتی ہیں. اس لیے زندگی میں جب بھی یہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں, کہیں تو جو چھوٹی بچی سی ہوتی ہیں, پدی سی, تو ان کو وہاں دبایا جا سکتا ہے, روکا جا سکتا ہے. پر کہیں اگر اس کا سائز بڑھ جائے, جیسے نہر کا کنارہ ٹوٹ جائے اور ناکہ پڑ جائے, تو اس کو وہ غلط فہمی نہیں ہوتی, وہ پھر حقیقت ہوتی ہے, سچ بیانی ہوتی ہے. اس کے مقابلے کے لیے آپ ایک سٹیٹمنٹ سے اس کو بند نہیں باندھا جا سکتا, اس کے لیے تو آپ کو پھر عملاً کچھ کرنا ہوتا ہے, پر سزا ملتی ہے. خاطر صاحب, آخری بات یہ ہے کہ جب بھی غلط فہمی دور کرنے کے لیے صفائی دینے بیٹھیں, تو صفائی میں گند نہ ڈالیے, صفائی کو صفائی رہنے دیجئے, پوری نیت سے, ارادے سے اس وقت اللہ سے دعا کیجئے کہ آپ کی عزت رہ جائے اور جو آپ کہیں وہ آگے مان لیا جائے. پر اگر آپ عادی دروغ ہیں, دروغ کہتے ہیں جھوٹ بولنے والے کو, عادی آپ چھوٹی چھوٹی چیٹنگ کرتے ہیں, تو پھر آپ کا اعتبار نہیں ہوگا, تو پھر یہ غلط فہمی نہیں ہوگی, یہ آپ کو اس کی نظروں سے گرانے, ایون زندگی سے نکالنے کا باعث بن جائے گی. سو غلط فہمیاں ہمیشہ چھوٹی نہیں ہوتی, اور غلط فہمیاں ہمیشہ جان لیوا نہیں ہوتی. کچھ غلط فہمیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں حکمت سے, عقل سے, دانش سے, تدبر سے روکا جا سکتا ہے, سمجھایا جا سکتا ہے, دور کیا جا سکتا ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.